کا ڈر اس کے دل و دماغ میں ہو تو یہ انسان کامیاب ہے، اور آخرت کی کامیابی تو دور کی بات ہے، اس انسان کو اللہ اس دنیا میں بھی برکتیں عطا فرماتے ہیں، اور جو لوگ گناہوں والی زندگی گزارتے ہیں اس دنیا میں بھی وہ ذلت کی زندگی گزارتے ہیں، آخرت میں بھی ذلت ان کی مقدر ہو جاتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، مسلمان عزیز بھائیوں، آپ سب سے گزارش ہے کہ ہم یہاں پر اس دنیا میں آئے، عارضی دنیا ہے، دنیا کے اندر اللہ نے ایک مقصد کے لیے بھیجا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اپنی عبادت کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، ہم اللہ کو راضی کر کے یہاں سے جائے۔ یہ دنیا فانی ہے، آئے دن ہم دیکھ رہے ہیں، ہم اپنے کندھوں پہ جنازے اٹھا کے قبرستان لے جاتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے مردوں کو دفناتے ہیں، لیکن پھر بھی عبرت نہیں پکڑتے۔ یہ آج کے مسلمان کی غفلت ہے کہ اس مسلمان نے اللہ کو چھوڑ دیا، اور جب ہم اللہ کو چھوڑتے ہیں تو اللہ ہماری دنیا کی زندگی ہم پر تنگ کر دیتے ہیں، پھر اس دنیاوی زندگی کے اندر مشکلات بھی آتی ہے، پریشانیاں بھی آتی ہے، تکلیفیں بھی آتی ہے، وجہ اس کی ایک ہی ہے کہ ہم اپنے اللہ کو چھوڑ دیا ہم نے۔ اگر اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق قائم ہو جائے اور اللہ سے ہمارے دل کے اندر خوف پیدا ہو جائے تو یہ خوف اور یہ تعلق ہماری دنیا کے اندر بھی کامیابی کا ذریعہ ہے، ہمارے قبر کے اندر بھی کامیابی کا ذریعہ ہے، آخرت کے اندر بھی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ انسان جب نیک اعمال کرتا ہے، یہ نیک اعمال اس کے لیے دنیا کے اندر بھی کامیابی کا سبب بنتے ہیں، آخرت کے اندر بھی کامیابی کا سبب بنتے ہیں، اور انسان اسی نیک اعمال کی بدولت تکلیفوں سے، آزمائشوں سے، مصیبتوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ مشہور واقعہ ہے، بخاری کے اندر اس کا ذکر ہے، ایک حدیث میں اس کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، وہ تینوں جا رہے تھے راستے میں، اچانک ان پر بارش شروع ہو گئی، بارش سے بچنے کے لیے وہ ایک غار کے اندر چلے گئے، اور غار کے اندر جب چلے گئے چپ گئے کہ ہم بارش سے بچ جائے، لیکن دیکھا کہ بارش تیز ہو گئی، اس بارش کی وجہ سے پہاڑ سے اوپر ایک چٹان گر گیا، وہ چٹان آ کے اس غار کے منہ کو اس نے بند کر دیا۔ اب یہ تینوں حضرات وہاں غار میں پھنسے رہے اور دیکھتے رہے کہ اب یہ چٹان تو ہم خود ہٹا نہیں سکتے، بہت بڑا چٹان ہے، پتھر ہے، اس کو ہم ہٹا نہیں سکتے، تو ان لوگوں نے کوشش شروع کر دی، لیکن کوشش کے باوجود جب ان سے رہا نہیں گیا اور اندر سانس گھٹنے لگا، دم گھٹنے لگا، سانس بند ہونے لگا، تو ان لوگوں نے اپنے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے، اور ایک نے دعا کی کہ اے اللہ، میں تو دن بھر بکریاں پالتا ہوں، میں تو چرواہا ہوں اور دن بھر بکریاں پالتا ہوں، اور رات کو آگے سب سے پہلے میں، حالانکہ میرے گھر کے اندر میرے بیوی بچے بھی ہیں، لیکن میں اپنے والدین کو سب سے پہلے دودھ پیش کرتا ہوں تاکہ وہ دودھ پی کے سو جائے، آرام کر لے، اس کے بعد میں اپنے بچوں کو دودھ دیتا ہوں، اپنے گھر والی کو دودھ دیتا ہوں۔ تو کہا کہ اے اللہ، میں ایک دن گھر آیا، آپ کو تو معلوم ہے کہ میں سب سے پہلے اپنے والدین کی خدمت کرتا ہوں، کیونکہ والدین کی خدمت کا حکم اللہ نے دیا ہے کہ جو والدین کی خدمت کرتا ہے اللہ نے اس کا بڑا مقام رکھا ہے، اللہ نے قرآن میں والدین کے اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے، تو اے اللہ، میں آپ کے حکم کو مانتے ہوئے میں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا تھا، اور ایک دن میں جب گھر آیا رات کو تو دیکھا کہ والدین سو رہے ہیں اور میرے بچے رو رہے تھے، ان کو بھوک لگی تھی کہ ابا جان ہمیں دودھ پلا دے، لیکن میں نے اس وقت تک اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلایا جب تک میرے والدین دودھ نہ پئیں گے۔ تو اے اللہ، یہ عمل میں نے خالص اللہ تیرے رضا کے لیے کیا تھا، اے اللہ اگر یہ عمل آپ کے ہاں قبول ہے تو اس چٹان کو ہٹا دے، ہمارے لیے راستہ کھول دے تاکہ ہم اس غار سے نکل جائے۔ تو کہتے ہیں حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ چٹان تھوڑا سا ہٹ گیا اپنی جگہ سے، تھوڑا سا کھسک گیا، اور لیکن پھر بھی اس میں بندہ نکل نہیں سکتا تھا، تھوڑا سا اس میں فاصلہ بھی باقی تھا۔ تو پھر فرماتے ہیں کہ دوسرے بندے نے دعا کی کہ اے اللہ، میرے پاس ایک مزدور آیا تھا، میرے گھر پہ کام کر رہا تھا، اس مزدور کی دہاڑی اس دن کی باقی بچی، وہ مزدور چلا گیا، بھول گیا، اور اس دہاڑی کو اگلے دن وہ مزدور واپس آیا نہیں، میں نے اس دہاڑی کو سنبھال کے رکھا، لیکن کافی دنوں تک جب وہ
مزدور نہیں آیا تو میں نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہیں مزدور کے پیسے مجھ سے خرچ نہ ہو جائے۔ میں نے اس سے ایک بکری کے بچے کو خریدا، وہ بکری بڑی ہو گئی، بکری کا بچہ جو تھا وہ بڑا ہو گیا، اس سے آگے اس کی نسل چلتی رہی، اور ایک وقت آیا کہ وہ بندہ میرے پاس آیا، وہ جو مزدور تھا جس کی مزدوری میرے پاس رہ گئی تھی، اے اللہ وہ بندہ میرے پاس آیا، اس نے مجھ سے پوچھا کہ میری وہ فلاں سال کو فلاں دن کو میں آیا تھا، آپ کے ہاں میں نے مزدوری کی تھی، تو اس نے کہا تھا کہ میری مزدوری مجھے دے دو۔ اے اللہ میں نے اس کو مزدوری اس کے تمام اجر و ثواب کے ساتھ دے دیا کہ اس کے لیے جو کاروبار میں نے اس ایک مزدوری سے کیا تھا، میں نے اس بندے کو کہا کہ ان دو پہاڑوں کے درمیان جو ریوڑ تمہیں نظر آ رہا ہے، یہ بکریوں کا ریوڑ لے جاؤ، یہ تمہاری اس دن کی مزدوری ہے۔ وہ شخص کہنے لگا مجھ سے مذاق کر رہے ہو؟ میں نے کہا مذاق نہیں کر رہا ہوں، یہ آپ کی وہ مزدوری تھی جو میرے پاس بچ گئی تھی، اور میں نے اس سے کاروبار شروع کیا تھا، بکری کا بچہ خریدا تھا، اور اس نے اتنا بڑا نسل پیدا کر دی کہ یہ دو پہاڑوں کے درمیان پوری کی پوری ریوڑ آپ کی ہے۔ تو وہ شخص یہ لے کر چلا گیا، خوش ہوا، اے اللہ اگر یہ عمل میں نے آپ کی رضا کی خاطر کیا ہے، اے اللہ اس چٹان کو ہٹا دے۔ کہتے ہیں کہ وہ چٹان تھوڑی سی اور ہٹ گئی اس دعا کے بعد، تو تیسرے بندے کو کہا کہ اب آپ دعا مانگے۔ تیسرے نے دعا کی کہ اے اللہ میری ایک چاچا کی بیٹی تھی جس سے میں بہت محبت کرتا تھا، میرا اس سے نکاح نہیں ہوا، میں نے غلط ارادے سے اس کے گھر گیا، 100 دینار جمع کر کے اس کے پاس کیا، اور غلط کام کرنے کے عمل سے کیا، غلط کام کرنے کی نیت سے کیا، لیکن جب میں اس کے قریب ہوا تو میری چاچا کی بیٹی نے مجھے کہا کہ رک جا، اللہ سے ڈر، اللہ کا خوف پیدا کر اپنے اندر، اللہ نے اس کاموں سے منع کیا ہے ہمیں، ہم مسلمان ہیں۔ کہا کہ اے اللہ میں اس وقت آپ سے ڈر کر میں نے وہ گناہ چھوڑ دیا تھا، میں نے پوری زندگی آپ سے ڈر کر کوئی گناہ نہیں کیا، آپ کا ڈر میرے دل کے اندر تھا، اے اللہ اگر وہ خوف آپ کے ہاں قبول ہے، وہ ڈر آپ کے ہاں قبول ہے، تو اے اللہ اس چٹان کو ہٹا دے۔ فرماتے ہیں کہ اس دعا کے بعد وہ چٹان گر گیا، غار کا منہ کھل گیا، تینوں حضرات باہر نکل آئے۔ تو غرض واقعہ بتانے کا مقصد کہ ہم جو نیک اعمال کرتے ہیں، اس نیک عمل کو ہم صرف آخرت کے لیے ذریعہ نہ سمجھیں کہ یہ آخرت میں ہمیں اس کا اجر ملے گا، اللہ اتنا قادر ہے کہ وہ دنیا میں بھی ہمیں اس نیک عمل کا بدلہ عطا کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نیک اعمال کی پابندی شروع کریں۔ ایمان تو ہمارے پاس ہے، لیکن قرآن نے جو ذکر کیا ایمان اور عمل صالح، ایمان کے بعد عمل صالح کا ذکر آتا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ ایمان اور عمل صالح یہ دو چیزیں اہم ہیں کہ ہم ایمان تو لائیں لیکن ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں کہ ہماری زندگیوں میں عمل صالح ہے کہ نہیں ہے، ہماری زندگیوں میں نیکیاں ہیں کہ نہیں ہے۔ اور جب ہم نیک عمل کریں گے، کل کو اگر ہمیں کوئی تکلیف پہنچے، کل کو ہم کسی مصیبت میں پھنس جائے، یہی نیک عمل اللہ کے سامنے رکھ دو کہ اللہ میں نے فلاں موقع پر یہ نیک عمل کیا تھا، اے اللہ اس نیک عمل کے بدلے مجھ سے یہ مصیبت ختم کر دے۔ تو اللہ کی ذات رحمان و رحیم ہے، اللہ کی ذات نہایت رحم کرنے والی ذات ہے، وہ آپ کے اس نیک عمل کی بدولت آپ کو اس مصیبت سے نکال لیں گے۔ اور جب انسان کوئی نیک عمل کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے تو آخرت میں جو اجر ملے گا اس کا تو حساب ہی نہیں، لیکن اللہ کی ذات دنیا میں بھی ہمیں اس کا اجر دیتے ہیں، دنیا میں بھی ہمیں اس کا بدلہ دیتے ہیں۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل حج کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے۔ ربیع بن سلیمان ایک بزرگ گزرے ہیں، اور یہ ایسے بزرگ تھے کہ بڑے امیر تھے، اللہ نے بڑی وسعت دی تھی، بڑا مال ان کو دیا تھا، یہ ہر سال نفلی حج کے لیے بھی جاتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ ایک سال ہم حج کے لیے نکلے، قافلہ چل رہا تھا، بغداد میں ہم نے پڑاؤ ڈالا، اور بغداد میں نے دیکھا کہ ایک خچر مردار پڑا ہوا ہے، ایک عورت پردے کے اندر آتی ہے اور اس مردار خچر کے کچھ گوشت کو کاٹ کے لے جاتی ہے، تو میں اس کے پیچھے جا رہا ہوں
دیکھ رہا ہوں کہ یہ عورت اس مردار جانور کی گوشت کو کہیں فروخت تو نہیں کر رہی ہے، کیونکہ مردار کھانا حرام ہے۔ تو کہا کہ میں جب گیا اس کے پیچھے چپکے چپکے تو ایک گھر میں داخل ہوئی وہ عورت، اور گھر میں اپنی بیٹیوں کو کہنے لگی کہ یہ گوشت ملا ہے، اس کو آج پکا لو۔ تو میں نے آواز دی کہ بہن یہ گوشت تو آپ نے مردار خچر سے نکالا اور یہ تو حرام ہے، آپ یہ کیا کر رہی ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں مسلمان ہوں، مجھے معلوم ہے کہ یہ مردار کا گوشت حرام ہے، لیکن میں کیا کروں؟ 3 دن سے ہمارے گھر میں فاقے چل رہے ہیں، ہم نے کچھ نہیں کھایا، اور میری 4 بیٹیاں ہیں، میرا کوئی بیٹا نہیں، میرے شوہر کا انتقال ہوا ہے، میرے باپ کا بہت پہلے انتقال ہوا ہے، میرا نہ کوئی بھائی ہے، کوئی مرد نہیں ہے جو ہمیں کما کے لا کے دے۔ تو 3 دن تو ہم نے فاقے میں گزارا، اب 3 دن کے بعد ہم مرنے کو ہے، فاقوں کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے ہم مرنے کے قریب ہے، اور جب مرنے کے قریب ہو تو پھر مردار بھی حلال ہو جاتا ہے، اس لیے آج مجھے یہ گوشت ملا تو میں نے لایا۔ تو اس کی بیٹی اس گوشت کو صاف کر رہی تھی، اس کو دھو رہی تھی، اس نے اس کو منع کر دیا کہ آپ اس گوشت کو چھوڑ دیں، یہ نہ پکائے، میں آپ کے لیے انتظام کرتا ہوں۔ بازار گئے، 100 دینار 100 درہم کے کچھ گوشت خریدا، کچھ کپڑے خریدے، غرض 300 درہم کے اس نے کچھ ضروریات کر کے خرید کے لا کے ان بہن کو حوالے کر دی، اور کہا کہ یہ آپ لے لے، یہ گوشت بھی پکا لے، یہ آٹا لے لے، یہ بھی پکا لے، یہ ضروریات ہے، کپڑے ہیں، یہ آپ سب کچھ اپنے پاس رکھے، اور 300 درہم ان کو ویسے دے دیے کہ میرے پاس یہ 600 درہم تھے، میں حج کے لیے آیا تھا، لیکن میرے پاس اللہ نے مجھے بہت مال دیا ہے، میں ہر سال نفلی حج کرتا ہوں، کوئی بات نہیں، اس سال میں نفلی حج نہیں کروں گا، کیونکہ حج ایک مرتبہ فرض ہے، میں نے فرض پورا کر لیا ہے، یہ تو میں نفلی حج کر رہا ہوں۔ تو یہ 600 درہم میرے جیب میں تھے، اپنے حج کے اخراجات کے لیے میں نے اٹھائے تھے، یہ آپ لے لیں، اپنے ضروریات اس سے پورے کر لیں۔ کہا کہ میں نے دیکھا کہ اس کی ایک بیٹی نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ اے اللہ، اس بندے نے ہماری خاطر اپنی حج کو چھوڑ دیا، اے اللہ اس کو حج کا ثواب دے دے۔ دوسری بیٹی نے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ اس کے مال میں برکت دے دے۔ تیسری بیٹی نے ہاتھ اٹھائے کہ اے اللہ اس نے ہماری ضروریت کو پورا کیا، آپ ان کی ضروریات کو پورا کر دے۔ چوتھی بیٹی نے ہاتھ اٹھایا کہ اے اللہ اس نے ہمارے خاطر اپنی نفلی حج کو چھوڑ دیا، اے اللہ قیامت تک اس کو حج کا ثواب دیتا رہے۔ تو یہ دعائیں کر کے یہ بندہ کہتا ہے ربیع بن سلیمان رحمہ اللہ کہ میں وہاں سے نکل گیا، اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد حج ہو گیا، عید کے بعد لوگ قافلے واپس آ رہے تھے، میرے جو ساتھی تھے قافلے کے وہ میرے پاس آئے، ملاقات کی غرض سے ہم ملے، حج کی مبارکباد دینے میں گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک مجھے کہہ رہا ہے کہ ربیع آپ سے میری ملاقات مینا میں ہوئی، دوسرا مجھے کہہ رہا ہے کہ ربیع آپ سے ملاقات عرفات کے میدان میں ہوئی، تیسرا مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ سے ملاقات صفا مروہ میں ہوئی۔ میں حیران تھا کہ میں تو حج پہ گیا ہی نہیں، میں کیسے ان لوگوں سے وہاں ملا، لیکن بہرحال میں خاموش تھا۔ اتنے میں ہمارے قافلے کے ایک بندہ آیا اور مجھے ایک تیلی پکڑوا دی، کہا کہ یہ تیلی لے لو۔ میں نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ کہا کہ ہم جب روضہ اقدس پہ جا رہے تھے، روضہ رسول پہ جا رہے تھے سلامی عرض کرنے کے لیے، باب جبرائیل سے ہم داخل ہو رہے تھے تو آپ نے مجھے یہ تیلی پکڑوائی تھی کہ یہ آپ پکڑ لو، یہ وہ تیلی میں آپ کی امانت آپ کو دینے آیا ہوں۔ یہ بندہ بڑا حیران ہوا، کہا کہ میں نے تو کوئی حج نہیں کیا، میں تو حج پہ گیا بھی نہیں، یہ حضرات مجھے کہہ رہے، کوئی کہہ رہا ہے میں نے عرفات میں دیکھا، کوئی کہہ رہا ہے میں نے مینا میں دیکھا۔ غرض سو گیا، درود شریف پڑھتے پڑھتے رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی خواب میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ربیع، یہ جو حضرات تجھے کتنی شہادتیں اور چاہیے اور کتنے گواہ چاہیے کہ تیرا حج قبول ہو گیا؟ یہ جو لوگ تجھے کہہ رہے ہیں کہ کوئی کہہ رہا ہے صفا مروہ میں ملاقات ہوئی، کوئی کہہ رہا ہے مینا میں ملاقات ہوئی، یہ ان بچیوں کی دعاؤں کی برکت ہے جس گھر میں آپ نے ان کی ضروریات پوری کی تھی، ان بچیوں نے جو آپ کے لیے ہاتھ اٹھا کے
یہ اس دعا کی برکت ہے کہ اللہ نے ایک فرشتے کو جو آپ کے ہم شکل تھا اس کو مقرر کیا کہ اس کی جگہ پہ حج کر دے، اور یہ فرشتہ قیامت تک آپ کے لیے حج کرتا رہے گا۔ اور پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کے ہاں قانون ہے کہ جو اللہ کو دیتا ہے، جو اللہ کے نام پہ خرچ کرتا ہے، اللہ اس کو ڈبل دیتا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ اس کو ڈبل دیتے ہیں۔ تو یہ جو تیری آپ کو ملی ہے یہ میری طرف سے ہے، یہ اللہ نے آپ کے لیے بھیجا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے ان کو 600 درہم دیے تھے، آپ کو اللہ کی طرف سے اس تیلی کے اندر 600 دینار مل گئے۔ درہم چاندی کا ہوتا ہے، دینار سونے کا ہوتا ہے۔ تو صبح اٹھے اور دیکھا اس تیلی کو کھولا، اس تیلی پہ مہر لگی ہوئی تھی، اس مہر میں لکھا ہوا تھا کہ اللہ کسی کے نیکی کو ضائع نہیں کرتے، اللہ کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتے، اور اللہ اس کا ڈبل اجر دیتے ہیں۔ آپ نے 600 درہم دیے تھے جو کہ چاندی کے تھی، آپ کو اللہ نے 600 دینار دیے جو کہ سونے کے۔ واقعہ بتانے کا مقصد کہ ہمارے نیک اعمال، ہم تو یہ سنتے ہیں کہ آخرت میں ہمارے کام آئیں گے، لیکن بسا اوقات وہی نیک عمل ہماری دنیا کے اندر بھی ہمارے کام آ جاتے ہیں۔ تو ہمیشہ نیک اعمال کی کوشش کرے، اللہ کے راستے میں دینے کی کوشش کرے، اور جب اللہ کے راستے میں دو تو اخلاص کے ساتھ دو، اس نیت سے دو کہ میرا اللہ اس پہ خوش ہوتا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، جو اللہ کو قرض حسنا دے، اللہ کے نام پہ کچھ دے، فَيُضَاعِفَهُ، اللہ اس کو ڈبل کر دیتے ہیں، اور ڈبل نہیں کرتے، اضعافا کثیرا، ڈبل کر دیتے ہیں، اس کو دگنا در دگنا کر دیتے ہیں، آپ کے وہم و گمان سے زیادہ آپ کو ملے گا۔ بایزید بسطامی رحمہ اللہ ایک مشہور بزرگ گزرے ہیں، لیکن ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اکثر قرضوں میں ڈوبے رہتے تھے، اور اس کے قرضوں میں ڈوبنے کی وجہ کہ یہ اللہ کے نام پہ ہر ایک کو دیتے تھے۔ کوئی مسکین آ گیا اس کو بھی دے دیا، کوئی فقیر آ گیا اس کو بھی دے دیا، کوئی طالب علم آیا اس کو بھی دے دیا۔ غرض جہاں پر اللہ کے نام پہ خرچ کرنے کی باری آتی، بایزید بسطامی سب سے آگے ہوتے۔ کوئی مسجد بن رہی ہے، سب سے آگے بایزید بسطامی، کوئی مدرسہ بن رہا ہے، کوئی نیک کام ہو رہا ہے، کنواں بنا رہا ہے کوئی پانی کے لیے، سارے نیک کاموں کے اندر بایزید بسطامی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ تو آخر وقت میں ایک شخص آیا اور ان کو ایک دینار کی تیلی پکڑوا لی کہ یہ میری طرف سے ہدیہ قبول کر لے۔ آپ نے وہ دینار لے کے اپنے تمام قرض داروں کو بلایا، سب کے قرضے ادا کر دیے، اور کہا کہ اے اللہ اب قرضے ادا کر دیے، اے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ انتقال ہو گیا۔ تیسرے دن کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کہ بایزید اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کیسا رہا، بخشش ہوئی کہ نہیں ہوئی، کیا معاملہ رہا اللہ کے دربار میں؟ بایزید نے کہا کہ میں جو اللہ کے نام پہ دیتا رہا، لوگوں کی مدد کرتا رہا، غریبوں کی مدد کرتا رہا، یتیموں کی مدد کرتا رہا، اللہ نے فرمایا کہ اے بایزید میری عزت و جلال کی قسم، اگر تو پوری دنیا سے قرضہ لیتا اور اسی طرح میرے نام پہ خرچ کرتے تو تیری موت سے پہلے سارا قرضہ میں واپس لوٹا دیتا، کیونکہ وہ قرضہ بھی اسی لیے لیتے تھے کہ اللہ کے نام پہ دے رہے۔ آج ہمارے جیب بھرے ہوئے ہوتے ہیں، ہم اللہ کے نام پہ دینے کو تیار نہیں ہے، ہماری عیاشیوں میں ہم خوب خرچ کر دیتے ہیں، اپنی شادیوں میں لاکھوں روپے میں صرف ہوائی فائرنگوں میں خرچ کر دیتے ہیں، لیکن جب مسجد میں چندے کی ٹوکری سامنے آتی ہے 100 دفعہ سوچتے ہیں کہ جیب میں ہاتھ ڈالوں کہ نہیں ڈالوں۔ عیاشیوں کے لیے ہمارے پاس خوب پیسے ہیں، لیکن اللہ کو دینے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اللہ کو دیا کرو، یقرض اللہ قرضا حسنا، یہ قرض حسن ہے اللہ فرما رہے،
اور جن حضرات نے اللہ کے نام پہ دیا ہے کوئی ایک ایسا نہیں بتا سکتا کہ وہ کسی دن فقیر ہوا ہو. دن بہ دن اس کا مال بڑھتا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے نام پہ خرچ کرتا ہے. تو جہاں پر بھی اللہ کے نام پہ خرچ کرنے کی باری آئے ہم سب اپنے حصے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں تاکہ کل کو قیامت کے دن ہمارے پاس یہ نیکی ہو. دنیا کے اندر ہم پر کوئی تکلیف آئے ہم اپنی اس نیکی کو پیش کریں اللہ کے سامنے. اے اللہ یہ تکلیف میں مبتلا ہوں, اس تکلیف میں اس مصیبت میں پریشان ہوں. اے اللہ میں نے فلاں وقت میں فلاں مسجد بن رہی تھی, میں نے وہاں پر آپ کے مسجد بنانے کے لیے اس تعمیر کے اندر میں نے کئی اخراجات برداشت کیے تھے. اے اللہ اگر وہ آپ کے ہاں قبول ہے تو مجھے اس مصیبت سے نکال دے. اللہ اس مصیبت سے نجات عطا کریں گے. اپنے نیک اعمال کے ذریعے دعائیں مانگا کریں کہ ہم نیک اعمال کرتے رہے, اس کی برکت سے ہم اللہ سے دعائیں مانگے, ہماری دعائیں بھی قبول ہوں گی, ہماری مصیبتیں بھی ختم ہوگی, ہماری تکلیفیں بھی ختم ہوگی, ہمیں راحت والی زندگی بھی ملے گی. اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا